کو کتنی تکلیف ہوئی اور جس نے کہا اس نے کتنا بڑا احساس ہوا کہ ہاں میں نے غلط کہا، میں نے ان کی تحقیر کی، ان کا مذاق اڑایا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان تین باتوں سے خصوصاً مرد اور عورت کو الگ الگ سے ذکر کیا، یعنی مرد کو الگ کہا، عورت کو الگ کہا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بیماری زیادہ تر عورتوں کے اندر بہت پائی جاتی ہے، ذرا سی بات پر دوسروں کو حقیر سمجھتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی کا جوڑا اپنے برابر نہیں ہے تو اس کو اپنے سے چھوٹا سمجھتی ہے، اور ذرا سی بات پر ایک دوسرے کو طعنہ دیتی ہے، اور ذرا سی بات پر ایک دوسرے کا نام برٹاتی ہے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو الگ سے کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء۔ اور تو ایک دوسرے کو برا بھلا مت کہو، ایک دوسرے کی حقارت مت کرو۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو، جس کو تم کہہ رہے ہو تمہیں پتا ہے اندر کا کہ وہ تم سے بہتر ہو، کیسے پتا چلے گا؟ فرمایا کہ ایک بنی اسرائیل کی عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، تو ایک شخص گھوڑی پر بیٹھا ہوا تشریف لایا، وہاں کو گزرا، تو اس عورت نے یعنی اس ماں نے کہا کہ اللہ میرے بچے کو بھی ایسا بنا دے۔ اس گھوڑے والے کو دیکھ کر اس عورت نے کہا کہ اللہ میرے بچے کو بھی ایسا بنا دے۔ تو اس بچے نے نومولودگی کی حالت میں جواب دیا کہ اللہ ایسا مت بنانا۔ بچے نے کیوں؟ اللہ نے زبان ڈال دی۔ تو پھر تھوڑی سی دیر کے بعد ایک نوجوان لڑکی گزری اور اس کو کچھ ظالم زبردستی پکڑ رہے تھے اور کھینچ کر لے جا رہے تھے۔ تو اس عورت نے پھر کہا کہ اللہ میرے بچے کو ایسا مت بنانا۔ تو اس بچے نے پھر جواب دیا کہ اللہ مجھے ایسا بنانا۔ اب اس نے کہا کہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ کی طرف سے جواب ملا کہ وہ شخص جو سا گھوڑی پر تھا وہ بڑا اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا تھا، اور آپ نے اس کو دیکھ کر بڑا سمجھا، وہ تو بڑا ظالم تھا۔ اس نے تو لوگوں کا خون چوس رکھا تھا، لوگوں کی زمینیں ہڑپ رکھی تھی، لوگوں کا مال ہڑپ رکھا تھا، یہاں تک کہ اپنے بھائیوں کا مال نہیں چھوڑا۔ وہ تو ظاہر میں بادشاہ بنا لیکن اندر سے بڑا ظالم ہے۔ اور جو وہ عورت جو لڑکی تھی جس کے ساتھ زبردستی اس کے ساتھ زبردستی ہو رہی تھی، وہ اپنی عزت بچانے کے لیے چلا رہی تھی اور اپنی غیرت کی وجہ سے ڈوبی جا رہی تھی، تو وہ تو اس سے بہتر تھی۔ تو اس بچے نے جواب دیا اللہ کی طرف سے، کہا کہ اللہ مجھ کو ایسا بنانا۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے کہا عسى يكونوا خيرا منهم۔ جس کو تم برا سمجھ رہے ہو اس کے ظاہری حالات کو دیکھ کر وہ تو تم سے بہتر ہو سکتا ہے۔ ایک مرتبہ جب اندرا گاندھی نے وہ قانون بنایا عورتوں کی وہ کرنے کا کہ بچے پیدا نہ ہو، تو حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے کہ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ روزانہ درس دیتے تھے، مدرسے میں آتے تھے درسگاہ کے اندر، تو ایک فقیر کی طرح بالکل برا حال، یعنی ظاہری اعتبار سے بالکل تنگ دست فقیر اور بال بکھرے ہوئے، غرد و غبار میں لٹا ہوا۔ آپ دیکھتے ہیں جس طرح بعض چوراہوں پر بیٹھا ہے اسٹیشنوں پہ۔ تو فرمایا کہ جس وقت یہ پوری زور پر تھا، یہ فتنہ پوری زور پر تھا کہ جس کو بھی دیکھتے تو اس کی ہی وہ کر دیتے، کیا نام ہے اس کا، بچے پیدا ہونے بند ہو جاتے ہیں، اس کا کیا نام ہے۔ تو جب یہ پورے زور پر چل رہی تھی تو شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے آ کر بیان کیا کہ دیکھو کیا قانون بنا ہے۔ تو شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے جس وقت درسگاہ میں قدم رکھا اور وہ شخص گیٹ پر بیٹھا تھا، تو شیخ زکریا نے اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ بھائی کب تک چلے گا یہ قانون؟ اس شخص کی طرف جس کو لوگ پاگل سمجھتے ہیں اس کی طرف شیخ زکریا نے دیکھ کر کہا کہ یہ کب تک چلے گا یہ قانون، جب تباہ ہو جائیں گے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت ختم ہو گیا۔ اس نے تلی اٹھائے اور فوراً ایسے جلائے اور کہا ختم ہو گیا۔ پتا چلا کہ جہاز پٹک گیا اور اندرا کے چیتڑے اڑ گئے۔ تو جو ایسے حالت میں ہوتے ہیں، ظاہری حالت میں، یہ اندر سے بالکل اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں کوئی امت کو اور انسانیت کو، ایمان والوں کو سبق دیا کہ ایمان والو کسی کا مذاق اور کسی کو طعنہ تشنیع مت دو،
کیوں ہو سکتا ہے کہ جس کو تم ظاہری حالت میں دیکھ کر کہہ رہے ہو کہ یہ چور سمجھ رہے ہو، حالانکہ وہ اندر سے بڑا ولی ہے، بڑا اللہ والا ہے، متقی ہے، اللہ اس کے اندر اللہ کا ڈر ہے، خوف ہے، تو اس کو ایسا مت سمجھو۔ اس لیے ہم سب کو یہ سبق ملتا ہے کہ ان 3 گناہوں سے خصوصاً بچے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو ان گناہوں سے نہیں بچے گا، ان میں گرفتار ہوگا، کسی کی حقارت کرے گا اور کسی پر الزام لگائے گا، کسی کا نام مٹے گا، تو جب تک وہ شخص نہیں مرے گا اس کو موت نہیں آ سکتی جب تک اس میں گرفتار نہ ہو، یہ علماء نے لکھا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی ان سے حفاظت فرمائے، ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔